یہ بتائیے گا کہ مختلف اب بیانات آ رہے ہیں. ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ کمیٹی بنی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ایک دو دن میں مذاکرات شروع بھی ہو جائیں. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ مذاکرات ابھی تک نہیں شروع ہو سکے. دوسرا، گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ آئیں گے تو وہ اسلحہ لے کر آئیں گے اور پرامن نہیں رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے نادر صاحب، ہمیں ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے کسی قسم کی مذاکرات یا سیاسی ڈائلاگ کی، اور یہ پچھلے ایک دہائی سے آپ یہ تاریخ دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی جب ان نے مذاکراتی ٹیم کا سو کالڈ ایک مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جب ساری زور زبردستی کر لی اور اس پہلے کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، اب انہوں نے آ کے مذاکرات کی بات کی. مگر حقیقتاً ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کی تو ایک آمرانہ سوچ ہے، اس شخص کی تو کبھی بھی رویہ یہ والا نہیں رہا. وہ جو شخص مسلط شدہ صحیح وزیر اعظم ہوتے ہوئے بالا کوٹ حملے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ میں اس لیے نہ آئے کیونکہ اس کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اس وقت موجودگی برداشت نہیں ہوتی، قومی ایشو کے اوپر بھی وہ اس کمرے میں نہ آ سکے. اس نے کیا سیاسی ڈائلاگ کرنا ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا اگست، غالباً جولائی یا اگست 2023 میں بھی ایک دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے تھے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے انہوں نے پل بیک کر لیا تھا. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ مذاکراتی ٹیم کی سو کالڈ مذاکراتی ٹیم کے اناؤنسمنٹ کے بعد ہم یہ بھی پتہ نہیں چلتا یہاں پہ کہ کون سا پی ٹی آئی کا لیڈر کھڑے ہو کے اگلے دن اس کی نفی کر دے، کیونکہ یہاں پہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. مگر مین نفی تو عمران خان صاحب نے خود کر دی. 2-3 دن قبل جب اڈیالہ جیل میں کوئی صحافیوں سے ان کی بات ہوئی تو وہاں پہ پتا چلا کہ انہوں نے تو سرزنش کی کہ میرے بندے باہر گڈی گڈی اور یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو آج آپ نے پھر حقیقتاً جو عمران خان صاحب کا ایک چہرہ ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی صورت میں اکثر ہمارے سامنے آتا ہے. آج پھر وہی زبان اور وہی لہجہ اور وہی رویہ اور وہی سوچ آپ کے سامنے آئی ہے جو آپ کو سنگجانی میں جلسے کی نہیں. لیکن کیانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہیں؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی، اب آپ بات کریں ہم سے. نہیں دیکھیے، ایک تو نادر صاحب پہلی بات تو یہ کہ کمیٹی نے حکومت کو کیا اپروچ کیا کہ کسی ٹی وی پہ آ کے ایک شخص جو اس جماعت کا عہدے دار بھی نہیں ہے، عمر ایوب صاحب آ کے کھڑے ہو کے یا ان کی جماعت کے بندے کہہ دیں کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اب آپ کمیٹی بتائے تو سی کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے، وہ حکومت کو اپروچ کریں نا. آپ مذاکرات اب چاہتے ہیں، پہلے تو آپ کہتے تھے کہ آپ نے صرف مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. مگر ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف چیف منسٹر خیبر پختونخوا یہ زبان استعمال کر رہا ہے کہ اب میں حملہ کروں گا. حکومت کی جانب سے مذاکرات کون کرے گا؟ اسپیکر صاحب کریں گے، خواجہ آصف صاحب ہوں گے، رانا ثناءاللہ صاحب ہوں گے؟ نادر صاحب، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ موصوف جو ہیں، جو بھی کمیٹی، پہلے تو یہ اپنی بانی سے ایک بار پھر مل لیں جن سے ڈانٹ کھا کے آئے ہیں، اسے کلیئر کر لیں کہ آپ کیا واقعی میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ حکومت کو اپروچ کریں اور واضح کریں کہ آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر تو آپ نے بات کرنی ہے اپنے مجرم بانی کو، وہ تو ایک نان سٹارٹر ہے، کیونکہ آپ وہاں پہ 9 مئی کا بھی آپ کے جرائم ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کی بھی شاید ان کو آگے کنوکشن نظر آ رہی ہے جو ڈے لائٹ رابری تھی قومی خزانے کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہلے جو زور سے زبردستی سے کوشش کی وہ فیل ہوگی، اب آپ پاؤں پڑنا چاہتے ہیں اور اگر اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. مگر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی پہ کہ خاتمے کے لیے کس طریقے سے سیاسی قوتیں کردار ادا کر سکتی ہیں، آپ نے معیشت میں ہم جو ایفرٹس لے کے آ رہے ہیں جیسے اسٹیبلٹی آئی، اس میں اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں، قومی ایشوز کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آگے بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی. ٹھیک ہے، لیکن کیانی صاحب یہ بتائیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ کب ہم حکومت سے الگ ہو جائیں. پیپلز پارٹی آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہے. مولانا صاحب چلیں اتحاد میں تو نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ حکومت کے اچھے مراسم رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کیوں نالا نظر آ رہی ہے اور بڑے واضح ان کے بیانات ہیں کہ حکومت آئین کی کھلم کھلا جو ہے خلاف ورزی کر رہی ہے؟ جی دیکھیے، میرا خیال سے آپ وہ شاید ایک بیان کا ذکر کر رہے ہیں جو گزشتہ روز ان کی ایک شاید ممبر نے دیا ہے پیپلز پارٹی کے. مگر دیکھیے، لارجر بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بڑے میچورٹی سے 2022 اور 23 میں بھی اتحاد کی حکومت گزاری اور ابھی بھی، اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے جس میں ہر سطح پہ لیڈرشپ کی لیول پہ بھی اور ورکنگ لیول پہ بھی بات چیت جاری رہتی ہے.
ایشوز کراپ اپ کرتے ہیں, ایشوز رائز ہوتے ہیں, اور یہ کسی بھی الائنس کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کا ریزولوشن بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ میچور سیاسی جماعتوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ریگولر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, بہت چیزوں پہ اتفاق بھی ہوتا ہے, کہیں پہ اگر کوئی خدشات یا تحفظات یا کوئی ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے جی, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اسی طرح ہماری ایک میچورٹی کے ساتھ جو 2022-23 میں حکومت پی ڈی ایم کی چلی تھی, جس میں ہم نے چیلنجز نمٹے تھے, اس ٹائم پہ معیشت کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا, آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسی میچورٹی کے ساتھ آگے آپ کو یہ اتحاد چلتا نظر آئے گا. اسی طرح ایم کیو ایم ہمارے اتحادی ہیں جی, اور ان کے بھی جو تحفظات ہیں وہ دور کریں گے. اگین ایم کیو ایم بھی ایک سنجیدہ سیاسی جماعت ہے, تو یقیناً ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے جس میں ریگولر رابطہ رہتا ہے ہر سطح پہ. لیکن مولانا صاحب بھی بڑے نالا نظر آ رہے ہیں. جی مولانا صاحب کا دیکھیے, مولانا صاحب ونس اگین میں کہوں گا جی, مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جماعت کا ونس اگین ایک پچھلی 3 دہائیوں پہ ایک سیاسی تعلق جو ہے محیط ہے, اور اس میں بہت ملک کے پیچیدہ موڑوں پر بھی وہاں پہ مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت کر کے ہی بہت چیزوں کا رستہ آگے نکالا گیا ہے. تو آج بھی جس ایک یہ بل کے اوپر آج یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے, مجھے یقین ہے کہ اس پہ بھی بات چیت کر کے کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکل آئے گا. کیونکہ دیکھیے بنیادی طور پہ میرے خیال سے ہماری بھی وہی ترجیح ہے جو مولانا صاحب کی اور دیگر اور علماء کرام اور تنظیموں کی ہے جو کہ مدارس چلاتی ہیں, کہ مدارس کو کس طرح بہتر طریقے سے بھی چلایا جائے, انٹرنیشنل لاز کی بھی کمپلائنس ہو, اور سب سے زیادہ جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی ہمارے ملک کے باقی نظام کے ساتھ بہتر انٹیگریشن کس طرح ہو, اور ان کے مستقبل میں ان کے لیے سب سے بہترین اپرچونٹیز کس طرح ان کو فراہم کی جائیں. کیانی صاحب یہ بتائیے گا, کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ 17 دسمبر کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے, کیا یہ درست ہے کہ 17 کو آ رہا ہے اجلاس, اور اس کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے, میرے علم میں تو ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہے. میڈیا پہ میں نے بھی اس طرح بات چیت دیکھی ہے, مگر ابھی تک کوئی ایسی آفیشیل یا کوئی فائنل چیز ابھی تک نہیں ہے جی. تو دیکھیے مشترکہ اجلاس میں اب ایجنڈا میں آئی تھنک دیگر ایسے بلز ہیں جو میرے خیال سے پہلے کے پینڈنگ ہیں, جو کہ جوائنٹ سیشن میں جانے ہیں. یہ مدارس سے متعلق بل تو نہیں آ سکتا تھا اس میں, یا اس کا بھی امکان ہے؟ جی دیکھیے, میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تو بات چیت کا حصہ ہے, اور اس میں یقیناً صدر مملکت کا ایک جو اعتراضات ہیں اس حوالے سے اگر پروسیجرلی وہاں پہ کوئی بل آنا ہوا تو شاید آ جائے. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مگر دیکھیے بنیادی بات یہ ہے, بہت سارے بلز ایسے پینڈنگ ہیں جو جوائنٹ سیٹنگ میں ہی ریزالو ہونے ہوتے ہیں, جو کہ مثال کے طور پہ ایک ہاؤس سے پاس ہو جائے اور دوسرے ہاؤس نے پاس نہ کیا ہو تو وہ بھی جوائنٹ سیٹنگ میں جاتا ہے. اسی طرح کچھ بلز پاس ہو کہ اگر صدر نے ریٹرن کر دی ہوں تو وہ بھی جاتے ہیں. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اس طرح کے دیگر ایسے بلز ہیں جس کی ایک لسٹ ہے جو پینڈنگ ہے, اور وہ جوائنٹ سیشن میں ایڈریس ہو سکتے ہیں. مگر دیکھیے بنیادی بات مدارس کے حوالے سے میں صرف ون لائنر یہ کہنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ بل بن بھی جائے تو مسئلہ تو ہمارا, ایکٹ بن بھی جائے تو مسئلہ تو ہمارا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے جی. دیکھیے ایسا ایک نظام ہونا چاہیے جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF اور دیگر اور تنظیمیں جو مدارس چلاتی ہیں ان کا اتفاق بھی ہو, اور ہم سب کو اجتماعی طور پہ ریاست سمیت یقین ہو کہ جو سلوشن اس میں حتمی فائنل نکلتا ہے اس میں ہمارے بچوں کا جو ان مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے لیے their best interests are ensured. تو انشاءاللہ جی مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ جلد حل ہوگا جی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیانی صاحب, ایک پیکا ترمیمی بل جو ہے اس کی بھی بڑی بات چل رہی ہے کہ شاید اگلے ہفتے وہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے, لیکن جو اتحادی ہیں ان سے بات ہوتی ہے جب بھی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے وہ ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا کہ حکومت پیکا قوانین میں کیا تبدیلیاں لا رہی ہے. کیا اتحادی جو ہیں ان کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ آئندہ ہفتے یہ بل بھی منظور ہو جائے گا؟ جی دیکھیے, میں بھی اس کے بارے میں جی کیونکہ میرے پاس کوئی حتمی معلومات نہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مگر میں یہ ضرور بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی بل آئے گا تو حکومت جب اسمبلی میں انٹروڈیوس کرتی بھی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ہی انٹروڈیوس ہو کے پاس ہو جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ریفر ہو جاتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی تفصیل میں بات ہوتی ہے. مگر یقیناً کوئی بھی زیادہ تر جو بلز ہمارے آتے ہیں اس میں یقیناً ہم اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے ہیں, اور اسی لیے وہ پھر سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ یہی ہمارا طریقہ کار ہے, اور وہ آگے آپ یہی پروسیجر دیکھیں گے. اور ویسے بھی جی کوئی بل آتا ہے دونوں ہاؤسز میں ڈسکس ہوتا ہے, اور اس میں سے جس ہاؤس میں انٹروڈیوس ہوا ہوتا ہے اس کی پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی وہ ریفر ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جی تو اس سارے
پروسیجر سے ہی گزرے گی اور جو پراپر پارلیمنٹری پروسیجر ہے اس کے تحت ہی ہوگی اور اس کے سارے پہلو دیکھ کے ہی انشاءاللہ یہ کام کیا جائے گا. لیکن کیانی صاحب جو خبریں آ رہی ہیں پیکا قوانین سے متعلق، آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال قید کی سزا، 10 لاکھ یا 20 لاکھ جرمانہ فیک نیوز کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے اور اس سے فیک نیوز کا خاتمہ ہو سکے گا؟ یا جیسے 2016 میں قانون بنا تھا تو اس کا بہت سے صحافی بھی اس کی زد میں آئے تھے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، یہ تو میں اس کے اوپر تبھی اوپائن کر سکوں گا جی جب کوئی بل سامنے آئے گا، مگر میں ذرا یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ فیک نیوز کا اور سوشل میڈیا کے اوپر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو ایک چیلنج ہے، یہ گلوبل چیلنج ہے. اور اگر آپ ایک مثال صرف EU ڈیجیٹل رائٹس ایکٹ کا ہی لے لیں تو دنیا کے سب سے سوشل میڈیا کے حوالے سے سخت قوانین میں سے ایک ہے، جو کہ اب سے چند سال پہلے بلکہ پروملگیٹ ہوا تھا، اور اس میں باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو جتنی بھی بڑی سوشل میڈیا کمپنیز ہیں وہ اپنا کانٹینٹ ماڈریٹ کرنے کے لیے فار ڈس انفارمیشن اور اس کی دیگر کیٹیگریز وہاں پہ واضح ہیں، اس کو ماڈریٹ اور کلیئر کرنے کی ذمہ داری سوشل میڈیا کمپنیز پہ عائد کی گئی ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتی تو ان کے اوپر کافی ہیوی فائنز یا ان کی بندش کے کا بھی باقاعدہ قانون میں لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے یہ ایک گلوبل چیلنج ہے، اور بلکہ میں نے ریسنٹلی آئی ول ہیو ٹو چیک دا فیکٹس، مگر میں نے پڑھا تھا چند ہفتے پہلے کہ اس کے تحت باقاعدہ ایکشن بھی لینا شروع ہو گئے. تو کہنے کا مقصد ہے صرف ہم نہیں، ویسٹرن کنٹریز بھی اینڈ پوری دنیا میں یہ ایک چیلنج ہے، اور اس کو ایک بہتر طریقے سے ڈیل کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا بھی نہ پھیلے اور فریڈم آف ایکسپریشن کا حق بھی قائم رہے. یہ ایک بیلنس ہے جو اسٹرائک کرنا ہے، اور آئی تھنک یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور پوری دنیا اس یہی چیلنج نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے.